السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہیں کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوٹتی۔ اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جداگانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت میں ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب حقیقت میں ہے، یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب حقیقت میں حساب نہیں ہے بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرح و اعتراض کے ساتھ سوال و کلام کیا گیا
تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے، پھر اسے معافی دے دی جائے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرماتا ہے۔ ترغیب کے لیے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد ہے، وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسی صفات اپنائیں گے۔ یوں ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیت میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور ان کی عقل وہم کے عارضے سے صاف ہے۔ وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور
ایمانی خرابتیں بھی داخل ہیں۔ سعادات کرام کا احترام، مسلمانوں کے ساتھ محبت اور احسان، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ آیت کی تفسیر کی مناسبت سے ترغیب کے لیے چند احادیث یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ پانچویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ چھٹی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ساتویں حدیث حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلہ رحمی وغیرہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے چند آیات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ رحمان آیت نمبر 46 میں، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں، اور برے حساب سے خوفزدہ ہیں، یعنی خصوصی طور برے حساب سے خوفزدہ ہیں اور حساب کا وقت آنے سے پہلے خود اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعمال کے محاسبے سے غافل نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں اپنے اعمال کے محاسبے کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور لفظ من دانا نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح تاجر دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کمی زیادتی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لہذا پہلے اس سے پورے دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس کا قیامت کے دن دوسرے لیں گے۔ اسی طرح نظر بلکہ دل کے خیالات اور وسوسوں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ خاموشی کا حساب بھی لے کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، اور سکون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس پر واجب تھی اور اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی گئی، کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے، تو اس قدر حساب ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گیا اسے نفس کے ذمے لکھ لے اور اسے دل کے کاغذ پر بھی لکھ دے، جیسے اپنے شریک کے ذمے باقی حساب کو دل پر لکھتا ہے، اور حساب و کتاب کے رجسٹر میں بھی۔ پھر جب نفس قرضدار ٹھہرا تو ممکن ہے کہ اس سے قرض وصول کرے، کچھ تاوان کے ذریعے، کچھ اس کی واپسی سے اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے، اور یہ سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے، تاکہ جس قدر واجب باقی ہے اس کی تمیز ہو سکے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جائے تو اب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کے حوالے سے اپنے نفس سے ایک ایک دن کی ہر گھڑی کا حساب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔